الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. معزز حاضرین مجلس، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کے آخری رکوع سے ایک بہت ہی اہم آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرما کر حضور علیہ السلام کے چند اوصاف جمیلہ اور چند اوصاف حمیدہ بیان فرمائے. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وعلا علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بات تمام حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، جس کو عموماً میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس کی 12 تاریخ کو تمام عالم اسلام کے مسلمان جشن میلاد النبی کے نام سے جشن مناتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جتنے سال بھر کے جشن ہیں ان سب کا یہ نچوڑ کہ حضور علیہ السلام اگر تشریف نہ لاتے تو ظاہر ہے نہ کائنات بنتی، نہ زمین و آسمان بنتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے. یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ. تو ایسی شخصیت کی آمد کا یہ مہینہ.
عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ میلاد النبی کا تو ذکر کہیں ملتا ہی نہیں، کہیں حدیث میں بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں، تو لوگ اس کو بدعت اور جانے کیا کیا لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ کسی حدیث میں لفظ میلاد ہے ہی نہیں، یہ سرے سے غلط۔ صحاح ستہ کی حدیث شریف ہے، ترمذی شریف، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، سے ملاحظہ فرمائیے کہ امام ترمذی نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر ایک باب باندھا اور اس باب کا نام ہی میلاد النبی رکھا، تو صحاح ستہ میں تو اس کا وجود ملتا ہے۔ بالکل اسی نام سے اس باب کا آغاز کیا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میلاد النبی، جشن میلاد النبی ہے کیا؟ اب اس میں جب بھی یہ جلسہ منعقد ہو تو تلاوت قرآن مجید ہوتی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی طرف شریعت نے ممانعت کی ہو؟ اور دین کا ایک اصول ہمارا یہ ہے، ورنہ سارا دین منہدم ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جب تک کسی کی ممانعت نہ ہو، قرآن اور سنت سے کسی آدمی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ یہ منع، اس کو دکھانا پڑے گا کہ یہ کہاں منع ہے، وہ لکھا ہوا بتائے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا بتائیے میلاد النبی، ہم کہتے ہیں بھئی یہ بتا دو جو آپ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کا منانا جائز نہیں، یہی لکھا ہوا کہیں بتا دو۔ ورنہ اگر میلاد النبی حضور علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے، یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کیا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اب میں اس کا معنی اور بہت مختصر اس کی توجیہ، پھر اس کے بعد ہم ذرا تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لقد جاءکم رسول، بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معظم مکرم رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گرا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ السلام کا غلام کسی مصیبت یا مشقت کا شکار حضور پر گراں گزرتا، تو گراں جبھی گزرے گا کہ جب حضور علیہ السلام کو معلوم، تو گویا کائنات میں حضور علیہ السلام کے غلام پر کوئی مصیبت یا صعوبت آتی تو حضور کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ آپ پر گراں گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرما حریص علیکم، خالی حریص نہیں فرمایا، حریص علیکم تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو نام جو اپنے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے، نہ رؤوف اور رحیم۔ رؤوف بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے۔ کسی اور نبی کو اس نام سے نہیں نوازا گیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم، سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا گیا۔ تو اب دیکھیے کتنی تاکید ہو رہی ہے، لقد جاءکم، بتحقیق تمہارے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول، نہایت مکرم معظم رسول تمہارے پاس تشریف لائے، من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھیجا ہو۔ حضور علیہ السلام انسان ہیں اور تم میں سے آئے۔ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یہ کی کہ ہم میں سے آئے تو وہ بھی ہمارے جیسے ہی، کہ من انفسکم فرمایا تو وہ سمجھے کہ ہم میں ان میں کوئی فرق ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر ظلم ہے۔ اب ہم اس پہ قرآن مجید ہی سے اگر غور کیا جائے تو حضور علیہ السلام کی انفرادیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی قراتیں مختلف ہیں اور وہ بھی حدیثوں میں موجود ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بہت بڑے صحابی ہیں، ہم اور آپ انہی کے مذہب پر چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سند حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملتی، تو قرآن کی تفسیروں میں تقریباً سب مفسرین نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی قرات کرتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ فے جو ہے اس کو مفتو پڑھتے۔ اب ہمارے یہاں جو قرات رائج ہے اس میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں من انفسکم۔ من انفسکم کا معنی ہوگا تم ہی میں سے آئے، لیکن اس کو انفس کر دیا جائے تو معنی ہوگا کہ جو تم سب میں نفیس ترین تھے وہ تمہارے پاس آئے۔ تو اب بات اعتراضی سرے سے اڑ جاتا، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان کے یہ 6 فٹ کے بدن میں سب سے نفیس ترین چیز کیا ہے؟ کہیں گے بھی آنکھیں بہت نفیس، کہ اگر یہ بند ہو جائیں تو آدمی دیکھ نہیں سکتا، پوری کائنات سے محروم ہو جائے گا، ہر چیز سے محروم ہو جائے گا۔ تو ہم کہیں گے نہیں، کہیں گے اب دماغ بہت نفیس ہے، کہ دیکھیے آدمی عقل سے اور دماغ سے کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہا، اور اب نہ جانے آئندہ کہاں تک پہنچے گا انسان۔ لیکن ان سب پر غور کیا جائے تو آدمی میں سب سے نفیس ترین چیز ہے جان۔ مجھے بتائیے، جان اگر نہیں ہو تو آنکھیں کام کریں گی؟ جان اگر نہ ہو تو کان کام کریں؟ جان اگر نہ ہو تو دل کام کرے؟ جان اگر نہ ہو تو دماغ کام کرے؟ نہیں۔ تو سب سے جو اہم چیز انسان کے بدن میں ہے نفیس، وہ ہے جان۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کے جسم میں سب سے نفیس ترین چیز جان، اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے رسول آئے گویا تمہارے پاس تمہاری جان آ گئی۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ یہ نہیں کہ ہماری آپ کی جان ہے، بلکہ وہ اس عالم کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جہان کی بھی جان ہے۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ جان جہان کی بھی جان ہے، بلکہ اصل ایمان کی جان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمہید ایمان اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے عزیز نہیں جانے گا، ہر شے سے عزیز نہیں جانے گا، ایمان کی حلاوت نہیں پائے گا۔ تو ایمان کی حلاوت اسی ہی کو نصیب ہوگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے عالم کی، دنیا اور کائنات کی جان جانتا، تو سارے کائنات کی جان ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں اعلیٰ فاضل بریلوی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جہان جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس کی جان ہے، اور جان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ایمان کی بھی جان ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانا جائے تو ایمان ہی نہیں۔ ایمان نام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا کسی نہ کسی طور پر۔ اس پر ہم نے مفصل گفتگو بھی کی تھی کہ جنہوں نے علم سے، عقل سے خدا کو جاننے کی کوشش کی وہ سب گمراہ ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی بھی جان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، پھر اس کے بعد فرما عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گرا۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں کائنات میں، دنیا بھر میں،
اگر وہ کسی صعوبت اور پریشانی کا شکار ہو تو حضور علیہ السلام پر گراں گزرتا ہے. اور اسی کا ترجمہ آراز نے کیا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کہ حضور علیہ السلام کو پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد میں عزیزون علیہ ما عنتم، اور پھر فرما حریصون علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. آپ جانتے ہیں حرص اور حوث یہ تو بری چیزیں، اس لیے قرات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تو حریص پر وقف نہ کرے. حریص علیکم، وہ بھلائی کے چاہنے والے تو ہیں، مگر کس کی؟ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. ورنہ حرص اور حوث جو ہیں یہ تو بظاہر بہت بری باتیں لگتی، اور آدمی اسی کا بندہ ہے آج کل، حرص اور حوث کا. تو امام غزالی اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں حرص اور حوث جو ہے، لالچ، یہ آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس کو سوچتی نہیں کوئی. اور اب مشاہدہ بھی یہی کہتا. تو امام غزالی نے آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک حکایت بیان کی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری نے چڑیا پکڑی، جب اسے ذبح کرنے لگا تو چڑیا نے کہا کہ بھائی شکاری، مجھے اگر تو ذبح کر کے کھائے بھی کتنا گوشت نکلے گا؟ 1 تولہ. اگلی زبان کھائے گی، پچھلی چلائے گی اتنا گوشت. اگر تو مجھے رہا کر دے تو میں تجھے حکمت و دانائی کی 2-3 باتیں بیان کروں گی. شکاری نے کہا، چھوڑ دیا اس نے، چلو کیا باتیں کرتی حکمت دانائی کی، دیکھتے. تو امام غزالی نے لکھا کہ شکاری نے چڑیا کو چھوڑ دیا، وہ سامنے درخت پر بیٹھ گئی. جا کے کہنے، او شکاری تو بہت ہی بے وقوف آدمی. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پیٹ میں 3 چھٹانگ سونے کا ڈلہ تھا، وہ تجھے مل جاتا. اب شکاری ہاتھ ملنے لگا، کہنے لوگ کمبا دھوکہ دے دیا تم نے. یہ جب یہ پچھتانے لگا تو چڑیا نے کہا، او بے وقوف، کل وزن میرا آدھی چھٹانگ ہے، تو 3 چھٹانگ کا سونے کا ڈلہ آئے گا کیسے؟ تو امام غزالی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ حرص جب آدمی کرتا ہے نا، لالچ، تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. اور دیکھیے جتنے تباہ ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ صرف یہ لالچ کی وجہ سے. آپ شیئر بازار چلے جائیے، یہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوں گے جو اس کے رموز کو جانتے ہوں. ایک دور ایسا آیا شیئر بازار میں، لوگوں نے اپنے مکان بیچ دیے، دکانیں بیچ دیں، اور شیئر بازار میں پیسے لگا رہے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائیں گے. ہم جیسا پھر حال یہ ہوا کہ جتنے بھی یہ شیئر خریدنے والے لوگ تھے یہ سب کے سب فٹ پاتھ پہ آ گئے، دکان بھی گئی، مکان بھی گیا. وہ سمجھے کہ ڈبل آئے گا. اور ایک بہت مشہور واقعہ پنجاب میں چل رہا ہے، اخباروں میں آتا رہا. ایک بہت بڑے ڈاکو سے پنجاب کو پالا پڑا، وہ ایک پیر صاحب بن گئے. وہ پیر صاحب نے دعویٰ یہ کیا کہ جو مجھے پیسے دو گے تو میں ڈبل کر کے تمہیں دوں گا. اب لوگ 1,00,000 روپے دیں، تو وہ تھا بڑا کراماتی پیر. وہ کہتا 1 مہینے کے بعد مجھ سے ڈبل لے جانا. جب کچھ جاتا تو اس کو ڈبل کر کے دیتا، 2,00,000 اس کو دیتا. اب یقین لوگوں کا بڑھتا چلا گیا. اب عقل کا حال یہ ہوا کہ 2,00,000 جمع کرا ہے، اور اس نے پھر آنے کے بعد جب 4,00,000 دیے تو آدمی کی عقل دے گی، کہنے لگی 4,00,000 بھی آپ لگا دیں، اس کو 8,00,000 بنا دیجیے. چلیے صاحب، اس نے وہ 4 بھی رکھ لی. تو جو نفع دے اس کو بھی کہنے لگی اسی میں آپ شامل کر لیں، اس کو بھی ڈبل کر کے دیں آپ. اوہ جناب، تو اس کا نام ہی ڈبل شاہ ہو گیا. اربوں روپے لوگوں سے لوٹ لیے. ایک آدمی مجھے کینیڈا میں ملا، کیلگری میں، کہنے لگے مولانا 46 کروڑ روپے میں نے اس پہ تباہ کیے. ہاں، کہ ڈبل کر کے دے رہا تھا. تو میں نے کہا ہوئے ڈبل؟ ارے سنگل بھی نہیں رہے بھائی. عقل آدمی کی پردہ پڑ جاتا ہے. لالچ جب پیدا ہو جائے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. بس آدمی سمجھا کہ ڈبل آ رہا ہے، آنے دو آنے. تو وہ ڈبل شاہ کے نام سے ہی مشہور ہو گیا. اب بھی جب اس کا کوئی تذکرہ آتا ہے خبر کا تو ڈبل شاہ. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس کی پول کھلی، FIA والے، پولیس والے، CID والے، یہ سب پہنچے
اور کروڑ روپیہ تو اس کی مکان میں موجود تھا ہی، وہ سب اپنے اپنے پیسے لے کر کے نکل گئے. اب جو عوام تھے جن کا اثر رسوخ نہ تھے ان کے ابھی تک ڈبل ہو رہے ہیں، پڑے ان خزانے میں. تو حریص علیکم، وہ اپنی بھلائی نہیں چاہتے، وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، کہ تم ان کا دین مان لو، کل آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ. اپنی بھلائی حضور نے نہیں چاہی، بلکہ فرمایا حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھلائی کے کام کرتے رہے، ہماری بھلائی چاہی. احکامات کے اعتبار سے دیکھ لیں، کسی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھلا کیا. اور یہ نہیں کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بھلا چاہیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھلائی اور آپ کی سفارش سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نجات ہوگی. تو فرمایا لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت معظم مکرم رسول تشریف لائے. اچھا ایک بات غور کیجیے آپ، یہ نہیں کہ ہم اس بات کے منکر ہیں، جہاں آیا تو اس میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے تم میں ایک معظم رسول پیدا کیا، بلکہ فرمایا تمہارے پاس آئے. اور آتا کون ہے؟ جو پہلے سے موجود. اچھا جہاں بھی فرما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہاں بھی بھیجنے کا ذکر فرمایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا. بھیجنے کا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیدائش کا تو کوئی نہیں جانتا کہ کب پیدا ہوئے. وہ تو اس وقت پیدا ہوئے کہ ہم کہیں کہ اتنے ہزار برس تھے، لاکھ برس تھے، تو یہ دن کیسے بدلتے ہیں؟ سورج اور چاند کے معاملات، غروب آفتاب سے دن ختم ہوتا اور صبح طلوع آفتاب ہی سے دن شروع ہوتا، یعنی صبح صادق سے لے کر کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تھے جب نہ چاند تھا نہ سورج، تو اب دن کا کیا حساب لگائیں گے؟ کتنے سال پہلے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم نے، روح نے جسم سے تعلق نہیں پکڑا تھا. روح آدم علیہ السلام کے ابھی آپ کے قالب میں نہیں گئی، میں اس وقت بھی رسول تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزل میں تھے، جب گوندے جا رہے تھے مٹی، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جو آدم علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہوں تو کیا عجب کہ فرمایا کہ یہ تشریف لائیں تمہارے پاس. یقیناً تشریف لائیں. اور جب حضور تشریف لائے بہت غیر معمولی چیزیں لوگوں نے ملاحظہ فرمائیں. جب حضور تشریف لائے فارس کا آتش کدا جو سینکڑوں برس سے روشن تھا اچانک بجھ گیا. زرتشت جو ہیں یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اچانک وہ آتش کدا بجھ گیا اور فارس کا جو محل تھا وہ بیچ میں اس کے دراڑ پڑ گئی، اپنے آپ ٹوٹ گیا. اس کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ گئے، اس کے 14 کنگورے جو تھے بڑے وہ اپنے آپ گر گئے. لوگ کہنے لگے کچھ لگتا ہے کہ کوئی انقلاب آیا ہے کوئی نیا. اچھا وہ جو فارس کا محل جو 2 ٹکڑے ہوا، خدا کرنا دیکھیے آج بھی آپ جائیں تو عراقیوں نے وہ نشانی کو محفوظ رکھا، اس کے 2 ٹکڑوں میں وہ بٹ گیا. تو بیچ میں یہ دیکھ کر کہیں گر نہ جائے، یہ نشانی ختم نہ ہو جائے. ہم وہاں گئے اور ہم نے دیکھا باضابطہ نے بڑے بڑے سریے ڈال کر کے اس کو فکس رکھا ہوا ہے. اگر یہ سریے ڈال کر اس کو فٹ نہ کرتے تو شاید آدھی عمارت ادھر گر جاتی، آدھی عمارت ادھر گر جاتی. اب تک بھی وہ نشانی موجود ہے. کوئی جائے دیکھے جو حضور علیہ السلام کی ولادت پر جو شاہی محل تھا وہ شق ہو گیا، آدھا اس طرف ہو گیا آدھا اس طرف. تو اس کو بچانے کے لیے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ حضرات نے موٹے موٹے سریے ڈال کر اس کو باقی رکھا، اس نشانی کو کہ کوئی آئے تو دیکھے. یہ ہے وہ فارس کا شہنشاہ فارس کا مکان کہ جو حضور علیہ السلام کی ولادت میں 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اب بھی یہ نشانی وہاں باقی. جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو دونوں انگلیاں ایسے آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، اور آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا حضور علیہ السلام نے؟ سجدہ فرمایا.
اور سجدے کی حالت میں حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. جو دائیاں اس وقت موجود تھیں ان میں ایک اشفا تھی جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ تھی، اور بھی دائیاں وہاں موجود تھیں. انہوں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے، اور اپنے کان حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک کے قریب لگائے کہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے یا ربی حبلی امتی، اے اللہ تعالیٰ میری امت مجھے عطا فرما دے، یعنی میری امت کے امور مجھے عطا فرما دے. تو جب دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آتے ہی حضور علیہ السلام کی کو اپنی امت کی فکر ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی تھے حضرت قسم ابن عباس. حضرت قسم ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے مدارج النبوت کی دوسری جلد میں. وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اب حضور کا وصال ہوا، آپ کو قبر انور جب اتارا گیا تو آپ نے دیکھا جب بھی قبر میں کسی کو اتارا جائے تو جو اس کے خاص اعضاء ہیں وہ قبر میں اتر کر میت کا کفن ہٹا کر دیدار کراتے ہیں چہرے کا، بلو بھائی آخری دیدار کر لو. تو حضور علیہ السلام کو جب قبر میں اتارا گیا تو قبر میں کون تھے جو حضور علیہ السلام کے چہرے انور سے کفن کو ہٹا کر دیدار کرائے؟ وہ حضرت قسم ابن عباس تھے، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی. وہ فرما رہے تھے کہ میں محو دیدار تھا تو میں نے دیکھا حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے، تو میں نے اپنے کان حضور کے ہونٹ مبارک پر لگا دیے کہ دیکھیں حضور دنیا سے جا رہے ہیں کیا فرما رہے. کہ میں نے سنا حضور فرما رہے یا ربی حبلی امتی، اے اللہ تعالیٰ میری امت مجھے ہبا کر دے، یا ربی حبلی امتی. تو دنیا میں آئے تو ہماری فکر ہے، جب دنیا سے گئے تو بھی ہماری فکر ہے. وہ نبی جو دنیا میں آئے اور ہمیں فراموش نہ کریں اور ہمیں یاد رکھیں، دنیا سے جائیں تو ہمیں یاد رکھیں، تو کل قیامت میں کیسے بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں بھولیں گے. بلکہ مسلم شریف میں بڑی طویل حدیث ہے کہ کل قیامت میں جب لوگ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی قہر اور غضب سے لوگوں سے مخاطب کہیں گے چلو آج کسی سفارشی کو تلاش کرتے. سفارشی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے. آدم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. یہ نہیں کہ شفاعت کر نہیں سکتے تھے، بات یہ تھی کہ شفاعت کبریٰ کا، شفاعت عظمیٰ کا منصب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. شفاعت تو اپنی اپنی شان کے مطابق ہر نبی کرے، ہر ولی کرے گا. یہاں تک کہ بخاری شریف میں تو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام خواتین میں پہنچے تبلیغ کے لیے تو ایک خاتون رو رہی تھی زار و قطار، میرے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا. فرمایا صبر کر، کل قیامت میں وہ تیری شفاعت کرے گا. اور ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ وہ بچہ جو چھٹپن میں انتقال کر جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدین کی شفاعت اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے لڑے گا، جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بچے کیوں جھگڑتا، جا اپنے ماں باپ ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا. یہ نوزائیدہ بچوں کا یہ معاملہ تو اولیاء کرام کا، ان کی کیا شان ہوگی، انبیاء کی کیا شان ہوگی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد حضرت اللہ مولانا نقی علی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے فضل العلم والعلماء، بہت مستند رسالہ ہے. اس رسالے میں اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث یہ نقل فرمائی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو یہ اذن ہوگا کہ جاؤ تم لوگ سیدھے جنت میں چلے جاؤ. جب یہ جنت میں جانے لگیں گے تو دروازے پہ روک دیے جائیں گے کہ ٹھہر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ. اب علماء پریشان ہوں گے کیا بات ہے، حالانکہ آرڈر تو مل گیا تھا جانے کا، اب کیوں روکا گیا؟ تو جنت کا داروغہ کہے گا کہ تم اس لیے نہیں روکا گیا کہ تم جنتی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد و قرآن مجید میں لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی، تمہیں اس لیے روکا گیا تم تو جنتی ہو، اکیلے جا رہے ہو. یہ جو تمہارے ماننے والے ان کی سفارش کرو تاکہ سفارش قبول کی جائے.
اور تم بھی جاؤ اور ان کو بھی جنت میں لے جاؤ. اور علماء اور اولیاء اس کی بھی شفاعت کریں گے جس نے کسی وقت ان کو لوٹا بھر پانی دیا وضو کرنے کے لیے. ہاں، وہ بھی اس کی بھی شفاعت کریں گے اولیاء اور علماء. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہوگی. تو جو انبیاء فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، یہ نہیں کہ ان کو شفاعت کا اختیار نہیں، مگر شفاعت عظمیٰ کا منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی جواب دیں گے. آخری میں پہنچیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضور یہ نہ فرماتے ہوں کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، بلکہ فرما انا لہا انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے. اور پھر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، طویل سجدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے وہ حمد و ثنا کریں گے جو آج تک کسی نے نہ کی ہو. جب سجدہ اتنا دراز ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب اٹھاؤ اپنا سر، تمہاری زلفیں کیا مانگتی؟ کہا مولا اپنی امت کی شفاعت. فرمایا میرے حبیب ہم تو تم سے وعدہ کر چکے دنیا میں، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم تمہیں اتنا دیں گے تمہیں راضی کر دیں. اور حضور کیا فرماتے میں اپنے رب سے اتنا لوں گا ایک ایک کو چن چن کر جب تک جہنم سے نکل نہ لوں اپنے غلاموں، اس وقت تک میں اللہ سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے سب کی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب کے پاس جائیں گے، لیکن شفاعت کا منصب حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ نہیں کہہ رہا میں ہر نبی شفاعت کرے گا اپنے اپنے منصب کے ہر ولی شفاعت کرے گا، ہر نیک آدمی شفاعت کرے گا. جیسے فرمایا حافظ قرآن وہ 10 آدمی کی شفاعت کرے گا اپنے گھر والوں کی. ایک حافظ، تو اب صحابہ کا کیا عالم ہوگا، اولیاء کا غوث قطب اقطاب ان کا کیا عالم ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کتنے بڑے منصب کے مالک، تو یہ کتنوں کی شفاعت کریں. یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم غلاموں کی شفاعت ہوگی. بس کوشش کیجئے اپنے عقائد پر اپنے ایمان پر قائم رہیں، اس لیے کہ ایسی نظیر آپ کو دنیا بھر کی کتاب و سنت کی کتاب طلاق کا نہیں ملے گی. کیا کہ ایک آدمی بہت عبادت گزار تھا اور اعمال کی بے بد مذہب تھا اور اعمال کی وجہ اس کی مغفرت ہو گئی ہو؟ نہیں. سب سے پہلی شرط حضور علیہ السلام پر ایمان، اور ایمان کی شرط یہ حضور علیہ السلام کا ادب احترام، حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر. تو ہر ایسے شخص کی انشاءاللہ کل قیامت میں نجات ہوگی. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور سے فرمایا کہ اتنے لاکھ امت کی مغفرت ہو جائے یا آپ کو اذن عام دے دیا جائے جتنوں کی آپ سفارش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد متعین نہیں کی، فرمایا کہ بلکہ اس منصب کو قبول کیا شفاعت عظمیٰ، یہ امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں. کل قیامت میں حضور کی سفارش سے، اولیاء کی سفارش سے اور انبیاء کی سفارش سے، صحابہ کی سفارش سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نجات ہوگی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کتنا بڑا فائدہ اس امت کو ملا. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا بچپن، جو زندگی آپ نے گزاری، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ حضور علیہ السلام نے بتایا. ایک ایک معاملہ اگر آپ دیکھیں، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے میرے محبوب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اور کہاں کہاں کے لیے رحمت ہے، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ ذہن میں اندازہ لگا لیجئے گا ان کی وسعت رحمت کا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی. تو رب العالمین اپنے لیے فرما رب العالمین، اور اپنے پیارے مصطفیٰ کے لیے فرما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جہاں جہاں کا رب رب ہے،
وہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت سے کوئی حصہ خالی نہیں دنیا کا اور کائنات کا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں عطا فرمائیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ عطا نہیں فرمایا جو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، حسن و جمال کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ کتابوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائیں، یہ اندازے سے باہر۔ اتنے حضور کے اوصاف حمیدہ، اوصاف کمالات ہیں کہ یہ تو خالی حصول برکت کے لیے قرآن مجید میں آخری صفحے پر حضور کے 99 نام لکھ دیے گئے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا میں بہت ایک لمبی فہرست بتائی حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی جو ہیں وہ کئی سو کیا کئی ہزار ہیں، اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں۔ ہاں، 1000 یا 1500 تک تو اعلیٰ حضرت شمار فرمائے۔ تو بے شمار اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خصوصاً ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ رحمت کے پرتوں میں ہم ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بس کوشش یہ کیجیے اپنے بنیادی عقائد سے انحراف مت کیجیے، پکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو کے رہ جائیے۔ ہاں، کسی کو خاطر میں نہیں لائیں، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے کسی کا بھی مشقت میں پڑنا حضور علیہ السلام پر بڑا گرا، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجے گئے۔ ہر جگہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت پہ رحمت فرمائی، کرم فرمایا۔ اعمال کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ فرماتے ہر نماز سے پہلے غسل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جتنے نماز پڑھنے والے ہر نماز سے پہلے غسل کرتے، لیکن ہمیں فرما دیا کہ وضو کرو، یہ بھی ہمارے ساتھ رعایت کی ہے حضور علیہ السلام نے کہ وضو کرو۔ جتنے احکامات ہیں ان سب میں روزوں کو دیکھیے، انسان ہے خطاؤں کا پتلا، بھولے سے اگر کوئی کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور ان کا کرم۔ بلکہ یہ تک فرمایا کہ بھولے سے آدمی نے کچھ کھا لیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا ہے۔ اور فقہا تو یہاں تک چلے گئے کہ کوئی بہت ضعیف آدمی ہو، کمزور لاغر جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس نے روزہ رکھا اور بھولے سے وہ کھانے لگ جائے تو اس کو منع نہ کیا جائے، کھانے دیا جائے تاکہ اس کا روزہ جو ہے وہ آسانی سے پورا ہو جائے۔ یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی ادائیں جو آپ نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائیں، صحابہ کرام کو عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ نظام عطا فرما دیا کہ قیامت تک ہونے والے جتنے بھی مسائل اور معاملات وہ سب کا حل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ الحمدللہ، مکمل دین اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ لوگ کہ جو لفظ یا جشن میلاد پر لگے ہوئے ہیں، اب ان سے متعلق میں چند باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ ضرور آپ کا ذہن صاف ہو جائے، ورنہ یہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے قیامت تک، ہمارا کام ان سے بچنا ہے۔ اب چند اصول میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری جیسے سند حدیث ہے، اگر ہمارے حدیث کی سند میں کوئی ایک جھوٹا یا کوئی ایک آدمی بدعتی آ جائے، سند منقطع ہو جائے گی۔ یعنی جو مشائخ کی ہماری سند ہے اس میں اگر کوئی بد مذہب بے دین شیخ ہو تو سند کا انقطاع ہو جائے گا۔ اور ضروری کیا ہے؟ فتاوی افریقہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کامل شیخ کے لیے ضروری ہے اس کا جو شجرہ ہے اس میں کہیں انقطاع نہ ہو،
یعنی وہ اور اس کا شیخ، اس کا شیخ، پھر اس کا شیخ، یہ سلسلہ ایسے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ اگر کہیں بھی منقطع ہو جائے تو تصوف طریقت کا سلسلہ اس کا پھر مضبوط نہیں رہے گا۔ یہی حال حدیث کی سند کا بھی ہے کہ اس کی سند میں اگر کوئی بد دین بد مذہب آ جائے اس کی سند بیکار، وہ حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں۔ اب میں دو باتیں بیان کرتا ہوں۔ پاکستان، ہندوستان کے بعد جتنی سندیں، یہ اس کے دو چینل ہیں۔ ایک تو ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ایک ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، پھر ان کے بعد شاہ ولی اللہ، پھر ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب۔ یہ دو سلسلے ہیں ہمارے یہاں سند حدیث کے۔ اب ان دونوں کا میں اعتقاد بتاتا ہوں کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں، معاف کیجیے، در ثمین فی مبشرات نبیل امین میں تحریر فرماتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ میرے والد کی عادت یہ تھی کہ ہر 12 تاریخ کو گھر پہ محفل میلاد منعقد کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آدمی ہے، کبھی پیسے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، تو 12 ربیع الاول آ گئی، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں تھے، چند ٹکے تھے۔ اس زمانے میں چند ٹکوں کا بھی کچھ نہ کچھ آ جایا کرتا تھا، ورنہ آپ کو چند ٹکے کا چنے بھی آپ کو نہیں ملیں گے، سمجھے صاحب جی۔ تو انہوں نے کیا کیے، میرے والد نے چنے منگا لیے اور چنے رکھ دیے سامنے، اور محفل میلاد پڑھا گیا اور چنے لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ یعنی حضور کے دربار میں کوئی کروڑہا روپے خرچ کریں تب مقبول ہوں گے ایسا نہیں، بلکہ چنے بھی اگر بطور شیرنی تقسیم ہو جائیں تو وہ بھی حضور کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے۔ کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مسرور ہیں اور وہ چنے جو ہیں حضور کی بارگاہ میں رکھے ہوئے اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ نے اپنا مذہب بیان کر دیا کہ ہمارے ابا محفل میلاد کرتے تھے۔ اب آئیے دوسرا سلسلہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کتاب ہے ایک تو ما ثبت من السنہ، اس میں تو پورا باب باندھا محفل میلاد کا، اور اس پر زور دیا کہ 12 ربیع الاول شریفی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت۔ مکمل اسی پر دلائل شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے دیے۔ ایک اور ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے پاکستان، ہندوستان کے، ملتان کے، دہلی کے مشہور جتنے اولیاء ہیں ان کے قصوں پر مشتمل ہے، وہ ان کی سیرت پر، اور کسی کی سیرت اگر نہیں ملی صرف اتنا لکھ دیا اوپر کہ یہ بزرگ فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں سن میں ان کا وصال ہوا۔ بہت ضخیم کتاب ہے، فارسی میں ہے، لیکن اتفاق دیکھیے کہ جادو وہ سر چڑھ کے بولے، اس کا ترجمہ بھی بہت مشہور دو علماء دیوبند نے کیا۔ ایک کا نام ہے مولوی محمد فاضل صاحب جو دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث تھے، اور ایک تھے وہاں کے مفتی عاشق الہی بلند شہری صاحب۔ ان دونوں نے اس کا ترجمہ کیا، کراچی سے وہ چھپی مدینہ پبلشر سے، اخبار الاخیار جو مدینہ پبلشر کی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، یہاں کی، پاکستان کی۔ اس کے صفحہ نمبر 426 پر یہ عبارت ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آخری میں کچھ اپنی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، اور نہ لکھتے تو شاید اتنی باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی کہ ہم ترکی النسل ہیں، ہم اصل میں ترکی کے رہنے والے ہیں، اور وہاں سے ہجرت کر کے ہم یہاں آئے، بخارا آئے، بخارے سے پھر دہلی آئے۔ میرے کے والد کا نام سیف الدین تھا، اور میں نے یہاں علم حاصل کیا، تحصیل علم کے واقعات لکھے کہ اس زمانے میں یہ ٹیوب لائٹ اور بلب کہاں ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے۔ کہا میں اپنے سبق کو یاد کرنے میں اتنا منہمک ہوتا، گردن جھکا کر جب کتاب پڑھتا تو کئی مرتبہ یہ ہوا کہ چراغ سے بالوں میں آگ لگ گئی، اس قدر دل لگا کر کے مطالعہ کرتا کتابوں کا، سارے واقعات لکھے۔ اور مجدد الف ثانی سے میری ملاقات ہوئی، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، ان کے قصے انہوں نے تحریر فرمائے، اور آخری میں کیا لکھتے ہیں وہ، اور انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے اس کا ایک سرسری جائزہ سامنے رکھیے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں مسلمانوں کی زبان فارسی ہوا کرتی، فارسی زبان میں حضور کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں تھی ہندوستان میں۔ شیخ محقق نے بڑی 2 ضخیم جلدیں لکھی
मदारिज नबूवत व ज़ख़ीम, उनका भी तर्जुमा हो गया, छप भी गई, फ़ारसी में लिखी। अच्छा, हदीस पर कोई किताब फ़ारसी में हिंदुस्तान में नहीं थी, तो मिशका शरीफ की शरह बड़ी ज़ख़ीम शाह अब्दुल हक मोहद्दी देहलवी ने फ़ारसी ज़बान में तहरीर फरमाई, जो पाकिस्तान से भी छपी, अब उसके बाद अब लाहौर से उसका तर्जुमा भी छप गया। तो वो अखबारुल अखयार में अपने हालात में लिखते हैं, जैसे कोई बुज़ुर्ग आजिज़ी इनके सारी से अल्लाह के दरबार में मुल्तजी होता है कि अल्लाह ताला तो उन्हें इतनी मुझे ज़िंदगी अता फरमाई, मगर अफसोस कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सका। तो इस उन्वान से वो लिखते हैं कि ये ऐ अल्लाह तबारक व तआला, अब्दुल हक का कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरे दरबार में पेश करने के लायक समझे। ये उनकी आजिज़ी थी, हर अमल में फसाद नीयत रही है। और उसके बाद लिखते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह तबारक व तआला, एक अमल अब्दुल हक का ऐसा है कि जो यकीनन तेरे दरबार में कबूल होगा और वो मुस्तरद नहीं किया जाएगा, और वो अमल यह है कि जिस पर मुझे भरोसा है कि कबूल होगा तेरे दरबार में, वो अमल यह है कि अब्दुल हक महफिल मीलाद के वक्त खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता। अब देखिए फ़ख्र किस पे किया, जो मिशकात की शरह की उस पर फ़ख्र नहीं किया, मदारिज नबूवत पे फ़ख्र नहीं किया, किसी दीनी काम जो अंजाम दिया आपने उस पर फ़ख्र नहीं किया, फ़ख्र इस पे किया कि मैं खड़े होकर महफिल मीलाद के वक्त सलाम पढ़ता। अब पूछिए उनसे जिनके सनद में शाह अब्दुल हक मोहद्दी देहलवी आए या शाह अब्दुल अजीज़ मोहद्दी देहलवी आए। शाह अब्दुल अजीज़ मोहद्दी देहलवी किसी की सनद नहीं हो तो उनके वालिद हैं शाह वलीउल्लाह साहब, तो वो भी बिदअती हो गए। अब अगर आपकी सनद में अब्दुल हक मोहद्दी देहलवी आए, वो भी बिदअती हो गए, तो आपके पास तो बिदअतियों की सनद है। आपको हक ही नहीं पहुंचता कि आप किसी दारुल में बैठ करके हदीस बयान करें, क्योंकि आपकी हदीस जो है वो तो मुनक़ते हो गई, एक बिदअती आ गया आपकी हदीस में। जी हाँ, तो ये खुद अपने आप को भी नहीं देख रहे, अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे, इस महफिल मीलाद को या सलाम को बिदअत करार देकर अपने मशाइख की तरफ भी उनकी तवज्जो नहीं। फिर इन सब के सबसे बड़े जो पीरो मुर्शद थे वो थे हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। उन्होंने तो इनका सफाया ही कर दिया, ये सब उन्हीं के मुरीद थे, रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी वगैरह। उनकी किताब है फैसला हफ्त मसला, वो फरमाते मैं 11वीं शरीफ भी करता हूँ, और फ़कीर का मशरब यह है कि हर साल महफिल मीलाद अपने घर मुनक़िद करता हूँ, और लोग खड़े होकर सलाम पढ़ने को मना करते हैं, लेकिन फ़कीर खड़े होकर क़याम भी करता है और सलाम भी पढ़ता है और उसमें लुत्फ़ पाता है। लीजिए साहब, हमने तो आपके पूरे मशाइख से ये साबित कर दिया कि वो भी दुरूद व सलाम पढ़ने वाले और फातिहा दुरूद वाले, तो अब आपकी सनद का बनेगा क्या, ये बताइए आप। हाँ, हमें बिदअती कह करके तो आपने अपना सीना ठंडा कर दिया, लेकिन ये बताइए अपने असातिज़ा जो हैं उनके मुतालिक क्या कहेंगे आप। हैं, हाँ, बहुत शरीयत के पाबंद बनते तो क्या ये लोग गुमराह लोग थे जिनसे आपने सनद ही ली हदीस की? कौन थे ये लोग? और बड़े फ़ख्र से आप अपनी सनद में लाते हैं शाह अब्दुल हक मोहद्दी देहलवी, शाह वलीउल्लाह मोहद्दी देहलवी, अल्लाह अकबर। और हाल ये है, अभी भी चले जाएं, कोई बिन्नौरी टाउन का फारिग हो, उसको कहें कि भाई ऐसी ज़रा बरकत के लिए आपकी सनद हदीस देखना चाहते हैं, आप पढ़ लें। देखिए, या तो उसमें शाह अब्दुल हक मोहद्दी देहलवी का नाम होगा और या होगा शाह वलीउल्लाह मोहद्दी देहलवी का। जहाँ तक इनकी सनद पहुँचती, ये तो बिदअती आ गए आपकी सनद में, मुशरिक आ गए आपकी सनद में, तो क्या बनेगा आपकी सनद का फिर। हाँ, इस एतबार से अहले सुन्नत व जमात का मुक़दमा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। अब हमारी सनद देख लें, अब आला फाज़िल बरेलवी, आला फाज़िल बरेलवी एक वास्ते से सनद आले रसूल मारहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तिलमीज़ थे शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दी देहलवी के, और शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दी देहलवी के तिलमीज़ आले रसूल मारहरवी थे। आले रसूल मारहरी रहमतुल्लाह अलैह को सनद हदीस दी, तो एक वास्ते से शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दी देहलवी तक आला हज़रत की सनद पहुँचती। और ये इस पर एक अलग किताब है आला हज़रत के असनाद की। एक वो सनद है जो मिसाल से 13 वास्तों से इमाम बुखारी तक पहुँच जाती। इतनी करीबी सनद हिंदुस्तान में किसी आलिम के पास नहीं। और एक ऐसी नायाब सनद है आला हज़रत के पास, सारी तफसील मेरे पास लिखी हुई मौजूद है, कोई सा फुर्सत में आए मैं उन्हें दिखा दूँ। एक सनद ऐसी आला हज़रत के पास कि वो जितने मशाइख हैं वो सब के सब हनफी हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा तक वो सनद पहुँचती है, और उसमें सारे फ़ुक़हा और मशाइख जो हैं वो सब के सब हनफी हैं।
جو سند کے اعتبار سے بہت نایاب سند کہلاتی ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی. الحمدللہ ہمارے پاس معاملات کتنا مضبوط. طریقت کا سلسلہ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ماہرہ شریف سے یہ سلسلہ پہنچا کالپی شریف، کالپی شریف سے بریلی شریف آیا. حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے مشائخ سے سبا سنابل جن کی گویا تصوف و طریقت پر بڑی نایاب تصنیف ہے. یہ میر عبد الواحد بالگرامی جو ہیں، یہ انہی سے سلسلہ جو ہے وہ ماہرہ شریف آیا، جس کو ان کے زمانے کے علماء نے مجدد کہا ہے، اپنے زمانے کا میر عبد الواحد بالگرامی کو. تو یہ ہمارے جتنے مشائخ ہیں الحمدللہ یہ سب کے سب بڑے مضبوط ہیں. ہاں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہماوت ہمارے ساتھ رہیں گی. ہاں، اب اس میں بے شمار کلام ہے لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب طبیعت اتنی اچھی نہیں رہی کہ طویل گفتگو کی جائے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اب انشاءاللہ جاری رہے گا سلسلہ. آئندہ اتوار کسی اور عنوان پر گفتگو کریں گے حضور اس کا، مگر اس کا تعلق بھی حضور علیہ السلام کی شان اور حضور علیہ السلام کے کمالات سے ہوگا. وما علینا